الحلق والتقصیر، حلق سر منڈوانا، تقصیر بال کٹوانا۔ 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد سر منڈوانا یا سر کے بال کٹوانا واجب ہے۔ پہلے سر کا دایاں حصہ پھر بایاں حصہ منڈوانا مستحب ہے۔ اگر کسی عذر یا بھول چوک یا الا علمی کی وجہ سے قربانی سے پہلے حجامت کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حلق یا تقصیر کے وقت الحمدللہ علی ما ہدانا وانعم علینا اللہم ہذہ ناصیتی بیدک کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں۔ یہ الفاظ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس پر کہ اس نے ہم کو ہدایت دی اور ہم پر اپنا انعام کیا۔ اے اللہ میری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی بال کٹواتے وقت اس طرح کے الفاظ پڑھنا مسنون نہیں، ایک تکلف ہے۔ خواتین کو انگشت بھر یعنی انگلی کے برابر بال خود یا کسی محرم سے کٹوانے چاہیے، نامحرم نائی سے نہیں۔ خواتین کے لیے سر کے سارے بال منڈوانا یا کٹوانا منع ہے۔ سر کے مختلف حصوں سے یعنی خواتین کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس طرح پھروائیں سر پہ۔ سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کر احرام اتارنا سنت سے ثابت نہیں، بس ایک طرف سے کاٹ لیے تو کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی نیچے سے ٹرمنگ کی جائے یا کوئی یہاں سے کوئی یہاں کوئی یہاں، نہیں، بس ایک لٹ پکڑ کر اس کو بھی اگر کاٹ لیا جائے تو کافی۔ حلق یا تقصیر کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ آپ قبلے کو دیکھیں، جدھر کو بھی منہ آئے کٹوا لیں۔ اگر یہ سب پابندیاں لگا دی جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا۔ سر کا کچھ حصہ منڈوانا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعد رأس الصبي ويترك بعد رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے ایک راوی نے حضرت نافع سے پوچھا، یہ دوسرے راوی ہیں، قزع کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نافع نے فرمایا سر کا کچھ حصہ مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں وہ لٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی منت مانگتے ہیں، جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے باقی اس کی جھنڈ اتروا دیتے ہیں، کٹواتے رہتے ہیں بال، لیکن بالوں کا ایک گچھا جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے اور واقعی وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ مجھے خود بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کچھ لوگوں۔ پھر وہ کسی خاص دربار یعنی مزار پہ جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں جا کر ان بالوں کو اتارتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس طرح بال نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ بیچ بیچ میں ڈیزائن بنانے کے لیے کہیں کہیں ٹک لگا لینا اور کچھ حصہ کاٹ لینا، کچھ چھوڑ دینا، پنکھ بن جانا، مختلف رنگ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں غیر فطری ہیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت صحیح کے بعد بال کٹانے بھول جائے تو یاد آنے پر بال کٹوا لینے چاہیے اور بال کٹوانے کے بعد احرام اتارنا چاہیے۔ اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا۔ شاید آپ میں سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ میں بھول گئی، تو اس میں یہ ہے کہ اب کاٹ لیں۔ اگر کوئی مرد یا عورت بال کٹوائے بغیر بھول کر احرام اتار دے تو یاد آنے پر اسے دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوانے چاہیے اور پھر احرام اتارنا چاہیے۔ اس صورت میں بھی کوئی دم یا فدیہ نہ ہوگا۔ یہ حج کے موقع پر اگر وہاں پر ہے اور ابھی وہ دن ہے احرام کے تو دوبارہ پہن لے اور کٹوا لے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ رواہ الحاکم والدارقطنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں۔ اسے حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ بال کٹوانے سے بال منڈوانا افضل ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین
قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين قال وللمقصرين رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تب آپ نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے موقع پر سارے بال اتروانا یعنی منڈوانا زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے 3 دفعہ دعا ہے بنسبت ٹرمنگ کروانے والوں، کیونکہ یہ عمل عام طور پر بہت ناگوار ہوتا ہے۔ سارے بالوں کا جاتے رہنا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ان کو انکریج کیا گیا نا، ہمت بندھائی گئی زیادہ دعا دے کر۔ حجامت کرانے کے بعد ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ قال ابن منذر ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه قلم ظفاره ذکرہ فی فقہ السنہ۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر منڈایا تو اپنے ناخن بھی ترشوائے، یہ روایت فقہ السنہ میں ہے۔ حلق یا تقصیر کے بعد محرم کے لیے بیوی کے سوا تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں، مثلا خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، شکار کرنا وغیرہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ اس خوشبو میں مشک یعنی مسک شامل تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حلق یا تقصیر کے بعد حلال ہونے کو شرعی اصطلاح میں تحلل اول کہتے ہیں۔ تحلل کون سے باب پر ہے؟ تفاعل پر، یعنی حلال ہونا، پہلی بار حلال ہونا یعنی ایک حصہ جائز ہو جانا، اور تحلل ثانی طواف زیارت کے بعد ہوتا ہے جس میں بیوی سے تعلق بھی جائز ہوتا ہے۔ طواف زیارہ، اب آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں نا کہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو چلے قافلے، منا میں رات گزاری، صبح کے وقت عرفات کی طرف روانہ ہوئے، زوال آفتاب کے بعد عرفات میں وقوف کیا، پھر شام ہوتے ہی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وہاں سے چل پڑے۔ اب یہ ایک طرح سے واپسی کا سفر ہے۔ آخری حد کیا ہے دور جانے کی؟ عرفات۔ اب واپس آ رہے ہیں، رات مزدلفہ میں گزاریں گے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ارلی فجر پڑھ کے ایک پھر قیام ہوگا، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانگی دوبارہ منا کی طرف۔ منا آ کر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جا کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے جو مکہ کے طرف ہے، اور منا سے آخری والا جمرہ ہے۔ وہاں کنکریاں مارنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد حجامت کروانا اور احرام اتار کر عام لباس پہن لینا۔ یہ تحلل اول ہو گیا، اس میں کافی سارے مناسک حج پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگلا کام جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ طواف زیارہ، جس کا اب ذکر ہے۔